السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بخاری، مسلم اور ترمذی میں اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، یعنی شان الوہیت میں توہین کی گئی ہے، اور ان تینوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جسم بھی ثابت کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کو جہنمی بھی ثابت کر دیا۔ یہ شان الوہیت میں توہین ہے۔ اب صرف یہ بات نہیں ہے کہ صرف شان الوہیت میں توہین کر دی، اب توہین رسالت بھی ان میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب میں موجود ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیے گا۔ یہ کتاب ہے جی بخاری شریف، یہ دیکھیے گا بخاری شریف ہے صاحب، یہ ہے بخاری شریف۔ جلد ہے اس کی 300 اور باب ہے 1060، حدیث نمبر ہے 1870۔ یہ لکھ رہے ہیں حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا حزنا غدا منہ مرارا کی یتردى من رؤوس شواہق الجبال فکلما اوفى بذرة جبل لکی یلقى منہ نفسہ تبدى له جبریل فقال یا محمد انک رسول اللہ حقا۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے گا اور اس کے بعد میں اس کا نتیجہ نکالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا جس رنج و غم کی ہمیں خبریں پہنچی، چنانچہ متعدد مرتبہ آپ پہاڑی کی بلند چوٹیوں پر چڑھے کہ وہاں سے خود کو گرا دیں۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو گرانے کے لیے چڑھتے تو حضرت جبریل دکھائی دیتے اور کہتے اے محمد مصطفیٰ، آپ تو اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ اس سے جوش اضطراب ٹھنڈا ہو جاتا اور دل کو قرار آتا، لہٰذا آپ واپس لوٹ آتے۔ جب بھی آپ پر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہوتا تو آپ کی یہی اضطرابی کیفیت ہوتی، اور جب اسی ارادے سے آپ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے تو حضرت جبریل اسی طرح آپ سے کہتے۔ اب اس میں نتیجہ کیا ہے؟ یہ بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، یعنی ان سے بار نبوت برداشت نہ ہو رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عہدہ ہے نبوت اور رسالت اس کو انجام نہیں دے پا رہے تھے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی پر بہتان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب میں نے تمہیں تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو خود اپنے وجود کے لیے رحمت نہ ہو تو پھر دوسروں کے لیے رحمت کیسے ہو جائے گا؟ جو اپنی زحمت، اپنی پریشانی دور نہ کر سکتا ہو تو دوسروں کی پریشانی کیا دور کرے گا؟ تو یہ جو روایت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ روایت اس آیت کی مخالفت کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب تیری پچھلی گھڑی تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کے دماغ کی، ہاتھوں کی، اور جو تم لکھتے ہو یا لکھو گے اس کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ تو اپنے محبوب کے وجود کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ رہا ہے، ہر آنے والی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر فرما رہا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کیا نبی خودکشی کریں گے؟ نبی خودکشی نہیں کر سکتے، ارادہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا
خودکشی کا الزام لگانا یہ نبی کی بہت بڑی توہین ہے۔ جو نبی خودکشی سے بچانے کے لیے آیا ہو، کیا وہ خودکشی کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ روایت صحیح ہے تو بخاری غلط ہوتی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے تو بخاری غلط ہوتی ہے، اور اگر آپ نبی کی شان کو بچاتے ہیں، نبی کی شان میں توہین ہونے سے بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ روایت نبی کی شان میں اہانت کر رہی ہے، تو پھر بخاری غلط ہوتی ہے۔ اگر روایت کو صحیح مانتے ہیں تو نبی کی شان میں توہین ہوتی ہے، اور نبی کی شان کو اہانت سے توہین سے بچاتے ہیں تو بخاری غلط ہوتی ہے۔ ہاں کرو گے تب بھی پھنسو گے، اور نہ کرو گے تب بھی پھنسو گے۔ بہرحال میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کی شان بہت بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، لہٰذا یہ روایت غلط ہے۔ اس وجہ سے غلط ہے کہ یہ نبی کی شان میں توہین ثابت کر رہی ہے۔ ہم ایسی روایتوں کو نہیں مانتے، یہ روایت موضوع ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ نمبر 1 یہ تھی بخاری شریف، ایک گستاخی بخاری میں، اور یہ میرے گھر کی کتابیں نہیں ہیں، بہت پہلے میں نے خریدی تھی یہ کتابیں جو آج میرے کام آ رہی ہیں۔ گستاخی نمبر 2 یہ ہے صحیح مسلم کتاب الحیض۔ یہ فرما رہے ہیں یقول ثوبی حجر و ثوبی حجر و حتی نظرت بنو اسرائیل الی سوءتی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، وقت بچانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ٹکڑا پڑھا ہے، اب میں آپ کو اس کا پورا نتیجہ نکالتا ہوں۔ حمام بن منبع سے روایت ہے، یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پھر بیان کی انہوں نے کئی حدیثیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سطر کو دیکھتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے میں نہاتے تھے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مل کر نہیں نہاتے، ان کو تو فتق کی بیماری ہے، یعنی خصیے بڑھ جانے کی۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نہانے کو گئے اور کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے، وہ پتھر خود بخود اللہ کے حکم سے ان کے کپڑے لے کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور کہتے جاتے اے پتھر میرے کپڑے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ان کا سطر دیکھ لیا اور کہنے لگے خدا کی قسم ان میں تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس وقت پتھر کھڑا ہو گیا اور انہیں خوب دیکھا گیا، پھر انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور غصے سے پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس میں کچھ نتیجہ نکالا؟ یہ صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ حالت میں دیکھا۔ یعنی کچھ لوگ یوں کہتے تھے بنی اسرائیل کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیماری ہے، تو لہٰذا الزام دیکھیے اللہ پر بھی الزام اور نبی پر بھی الزام، تو لہٰذا ایک بار موسیٰ علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے دریا میں، اور پتھر انہوں نے باہر کنارے پہ رکھ دیے تھے، تو جس پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے تھے وہ پتھر دوڑنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام برہنہ ننگے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو لوگوں نے ان کو خوب دیکھا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، اور وہ پتھر لوگوں میں جا کے رک گیا، تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس مسلم میں اور بخاری میں موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دکھایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ تو یہ نبی کی بہت بڑی توہین ہے، نبی کو ننگا دکھانا یہ نبی کی توہین ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اس میں بہت بڑی توہین ہے، لہٰذا ایسی روایتوں کو ہم باطل مانتے ہیں۔ یہ ہے مسلم، یہ مسلم ہے جی، اور ابھی میں نے آپ کو بخاری کا حوالہ دیا تھا، یہ بخاری ہے۔ اچھا جی، یہ ہے بخاری شریف، اور یہ میں اندر سے دکھا رہا ہوں آپ کو، جلد نمبر 1 ہے، یہ ہے بخاری۔
اس میں بھی یہی لکھا ہے، اس میں بتا رہے ہیں ثوبه على حجر فقال الحجر بثوبه فجمع موسى في اثر يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائیل الى موسى، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر پتھر بھاگ گیا اور وہ ان کی قوم میں پہنچ گیا، تب لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ لہٰذا بخاری نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دکھایا ہے، اور مسلم میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے اپنی قوم میں گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا اب دیکھیے، یہ بخاری ہے، یہ جلد نمبر 1 ہی ہے، بخاری شریف، اندر سے دیکھ لیجئے گا، یہ بخاری ہے۔ اب ایک حدیث اس میں بڑی عجیب و غریب ہے، آپ سن کے تعجب کریں گے۔ اگر یہ بات کوئی غیر مسلم کہہ دے تو کہیں گے ارے اس نے تو اسلام کی توہین کر دی، حدیثوں کی توہین کر دی، یہ کیسے کہہ دیا اور وہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو سامعین محترم دیکھیے، ایک حدیث لے کے آئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ باب نمبر ہے 164، حدیث نمبر ہے 230، بخاری کتاب الوضو۔ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلِقَاحٍ وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، عقل یا ارینا قبیلہ کے کچھ لوگ مدینے میں آئے، مگر وہ مدینے میں بیمار ہو گئے، تو آپ نے انہیں صدقے کے اونٹوں میں سے لے جانے کا حکم دیا اور فرمایا یہ لوگ ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی حضور کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا، الزام لگایا گیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، تو پھر حدیث کے مطابق تو پیشاب پینا جائز ہو گیا اونٹوں کا، تو پیو پیشاب، حدیث میں لکھا ہوا، بخاری میں لکھا ہوا، ترمذی کا حوالہ بھی دوں گا میں۔ تو اب یہی بات اگر کوئی کہہ دے کہ صاحب، اگر کوئی غیر مسلم کہہ دے کہ صاحب ہم تو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، تو اب اگر کوئی مسلمان کہے تم گائے کا پی رہے تو ہم اونٹ کا پی لیں گے، کیونکہ ہماری تو حدیث میں لکھا ہوا، تو پیو گے پیشاب۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ نبی پر جھوٹ ہے۔ نبی جو ہے نا ستھری چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اور یہاں حضور پر الزام لگ رہا ہے کہ رسول نے کہا کہ دودھ اور پیشاب پئیں، چنانچہ وہ چلے گئے، تب جب تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے چرواہے کو قتل کر دیا اور جانور ہانک کر لے گئے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بخاری میں جو لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دودھ اور پیشاب پئیں تاکہ یہ تندرست ہو جائیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کا پیشاب پینے کے لیے حکم دیں گے؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اب اگر یہ روایت صحیح ہے تو رسول پر الزام کہ رسول نے پیشاب پینے کا حکم دیا، اور اگر یہ کہتے ہو کہ صاحب رسول نے پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا تو بخاری کی روایتیں غلط ہوتی ہیں۔ اب ہاں کرو تب بھی پھنسو، نہ کرو تب بھی پھنسو، اب جو تمہارا دل کرے وہ جواب دے دو۔ اگر بخاری کی روایت کو صحیح بتاتے ہو تو رسول کی شان میں توہین ہو رہی ہے، اور اگر رسول کی شان بچاتے ہو تو بخاری جا رہی ہے۔ ایج یو لائک، جو آپ کی مرضی جواب دے دیں۔ دیکھیے صاحب، یہ ہے بخاری، اچھا یہ ہے جی ترمذی، جامع ترمذی، اندر سے ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں، یہ ہے جامع ترمذی، باب نمبر ہے 55 اور حدیث نمبر ہے اس کی 68۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فبعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقۃ وقال اشربوا من البانها وابوالها فقتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں باب انہوں نے باندھا حلال جانوروں کا پیشاب۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینا کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں آئے، انہیں یہاں کی آب و ہوا موافق نہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہر سے باہر صدقے کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا ان کے دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ نگران کو قتل کیا، اونٹوں کو ہکایا اور اسلام سے مرتد ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے یہ لکھ رہے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کئی طرق سے مروی ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں، یہ لکھ رہا جو میں پڑھ رہا ہوں حقیقت میں لکھ رہا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں حلال جانوروں کا پیشاب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ترمذی ہے فائدہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام پیشاب نجس ہیں، ان لوگوں کو بیماری کی وجہ سے حضور نے اجازت دی۔ اب دیکھو حلال جانوروں کا پیشاب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ترمذی لکھ رہی ہے۔ دیکھو حلال جانوروں کا پیشاب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ ان سیاہ ستہ کی ساری حدیثوں کو، ساری روایتوں کو سچ مانتے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر دی، اللہ کی شان میں بھی یہ روایتیں گستاخ ہو رہی ہیں، یہ پیشاب پینے کے لیے بھی کہہ رہی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی توہین کر رہی ہیں، ننگا دکھا رہی ہیں۔ اگر سیاہ ستہ کی یہی چال رہی اور یہی روش رہی، جھوٹی روایتوں کو، باطل روایتوں کو، موضوع روایتوں کو، غلط روایتوں کو جو لوگ صحیح کہتے رہے اور عوام کے اوپر تھوپتے رہے کہ نہیں صاحب سیاہ ستہ کی ساری روایتوں کو ماننا ضروری ہے، تو وہ مفتی گمراہ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ گمراہ گر ہیں، وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کا یہ جو مطلب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہر مفتی سے، ہر کسی بھی عالم سے، جو چھوٹے چھوٹے ائمہ ہیں، علماء ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ نام کے مفتی ہیں، مفت کی روٹی کھا کے مفتی بن گئے ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑیں، اپنی عقل سے بھی سوچیں، ہر فرقے کے علماء سے تحقیق کریں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ جن روایتوں سے اللہ کی، رسول اللہ کی، انبیاء کی، صحابہ کی شان میں توہین ہوتی ہے، جن سے ہمارا دین اسلام بدنام ہوتا ہے، ہم ایسی روایتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہم ان سے بری الذمہ ہیں۔ اور میں تمام دنیا کے انسانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ سیاہ ستہ کو پڑھنے کے بعد اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان روایتوں سے، سیاہ ستہ کی ان سی روایتوں سے، گندی روایتوں سے بری الذمہ ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کی روایت کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم نے قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم قوم کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں۔ اب ہمیں چاہے کوئی رافضی کہے، چاہے کوئی شیعہ کہے، چاہے ہمیں کوئی گمراہ کہے، چاہے ہم پر کوئی فتویٰ لگائے، ہمارے اوپر باطل فتووں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ ایسی گندی روایتوں کو، جھوٹی روایتوں کو، بدنام کرنے والی روایتوں کو اور اللہ رسول کی شان میں جن روایتوں سے گستاخی ہوتی ہے، ہم ایسی روایتوں سے بری الذمہ ہیں، ہم انکار کرتے ہیں کہ یہ روایتیں غلط ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔